بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم طائف سے نکل چکے ہیں۔ یہ بنو سعد کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہاں سے سیدہ حلیمہ طیبہ کا گھر تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب ہے۔ یہ شہر طائف کی بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم روانہ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 2 بجے کا وقت ہے۔ موسم بہت ہی سہانا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ آپ گاڑی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی ہے۔ ٹھنڈا موسم ہے اور ہم سیدہ حلیمہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ گاڑی میں مجھے ساتھیوں نے کہا اور میرے دل نے یہ چاہا تو میں نے مائک پکڑا، اور تقریباً 40 منٹ کا یہ ٹریول تھا، جس میں میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور علیہ السلام کی جلوہ گری اور بچپنے کی وہ پھبن 4 سالہ وہ دور جو کریم آقا علیہ السلام نے یہاں اماں حلیمہ کے گھر گزارا، میں نے بیان کیا۔ خوبصورت ترین لمحات، یادگار لمحات، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں سے نوازا، اور پھر آخر پہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر پوری گاڑی نے درود و سلام پڑھا، اور انہی درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ساتھ ہی ہم پہنچ رہے ہیں حضرت سیدہ حلیمہ کے گھر کے قریب۔ یہ بستی شوحطہ ہے، قبیلہ بنو سعد ہے۔ یہ بیابان علاقہ ہے، بہت کم آبادی ہے۔ اونٹ، بھیڑ بکریاں کثیر تعداد میں یہاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ دونوں طرف خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ہم اب پہنچ چکے ہیں اس مقام پر جہاں آپ کا گھر ہے۔ یہ کچا راستہ روڈ سے نیچے اتر رہا ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے۔ بڑی گاڑی والے یہاں نہیں آتے، اگر آئیں بھی تو روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے ڈرائیور کا، جس نے جہاں تک ممکن تھا گاڑی کو لے کر گیا۔ یہ کچے راستے سے ہم اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، اس مقام پر جہاں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے ایام گزرے ہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر پاک، یہ جہاں گاڑی کھڑی کی ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر یلو کلر کے پتھروں کے اوپر نشان انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ زیارت گاہ ہے۔ ہم نے یہاں گاڑی کھڑی کی ہے، گاڑی سے اترے ہیں۔ گاڑی سے اترتے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ نیچے ڈھلوان ہے، چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے۔ ابھی میرا کیمرہ آپ کو دکھاتا ہے، یہ دیکھیں، یہ چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے۔ بتایا یہ گیا کہ اس مقام پر اللہ کے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے باڑ لگا دی ہوئی ہے۔ اس کے ایک کونے میں کنواں ہے، یہ کیمرہ زوم کر رہا ہے، یہ کنواں ہے۔ 4 سال قبل اس کنویں سے پانی بھرنے دیتے تھے، اب اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد بھی باڑ لگا دی گئی ہے۔ اسی مقام پر یہ درخت ہے جس کو زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ درخت ہے۔ اس کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا تھا، وہ اس مقام، اس درخت کے نیچے کیا گیا تھا۔ پھر یہ ساتھ ہی جگہ ہے، اوپر چڑھیں تو نماز کی جگہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگ اوپر نہ چڑھیں، لیکن ہم نے وہاں الحمدللہ باجماعت ظہر کی نماز ادا کی، میں نے جماعت کروائی، ذکر کیا، پھر ہم اوپر آئے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ اب میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہاں اماں حلیمہ سعدیہ کا خیمہ پاک تھا۔ یہ وہ خیمے والی جگہ ہے جہاں ہم نے نوافل ادا کیے، دعا کی، اور پھر اسی کے ساتھ ہی بالکل قریب ہی، 1 فرلانگ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، یہ جس طرف میں اب جا رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ حضرت اماں حلیمہ کا خیمہ تھا۔ یہ جس جگہ پہ اب میں کھڑا ہوں، یہ خیمے، اور میں آپ کو بتاؤں، میرا اللہ جانتا ہے، آج بھی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر باقاعدہ مٹی کو سونگھا، میرے ساتھیوں نے سونگھا، اور انہوں نے گواہی دی کہ ہمیں بھی خوشبو یہاں سے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خیمے والی جگہ سے میں باہر نکلا،
خیمے والی جگہ کے بالکل قریب ہی ساتھ یہ دیکھیں دوسری طرف یہ وہ جگہ ہے جہاں بتایا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کا جھولا پاک تھا۔ یہاں جب میں پہنچا تو ایک بلی سو رہی تھی، میں نے اس کو جگانا چاہا، اس سے بات کرنا چاہی، اس نے غصہ کیا، پہلے مجھے مارنے لگی، پھر میں نے آقا کریم کا نام لیا، درود و سلام پڑھ کے اس کو کہا کہ مہربانی کر مجھے پیار کرنے دے، تو پھر وہ سہل گئی اور بڑی دیر تک میں اس کے اوپر جو ہے پیار کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ یہاں بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کا بچپن پھر بیان کیا، دعائیں کی، نوافل ادا کیے، اور اتنی یادگار اور اتنا خوبصورت منظر، اتنی روحانیت اور اتنی معطر و معمر فضا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پر اللہ کے گھر کے بعد یہ دیکھی ہے۔ پھر یہ یہاں کھڑے ہوں تو یہ جو باؤنڈری ہے، یہ 4 دیواری ہے، اس کے اندر بنو سعد قبیلے کی قبریں ہیں، حضرت اماں حلیمہ کے خاندان کی یہاں قبور ہیں۔ ہم نے یہاں فاتحہ پڑھی، یہاں اوپر ہی کھڑے ہو کر نبی پاک کے جھولے والی جگہ پر یہ قبرستان نظر آ رہا ہے، یہاں یہ قبریں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم واپس گاڑی میں بیٹھے اور واپس چل پڑے، طائف پہنچے۔ طائف سے قریب ہی آگے قرن المنازل یہ میقات ہے، ہم نے یہاں گاڑی روکی، یہاں غسل کیا اور عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا۔ ایک وسیع و عریض رقبے پر یہ سب سے خوبصورت اور بڑا میقات ہے، اس سے جگہ سے باندھے جانے والے عمرے کے احرام کو لوگ بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک وسیع و عریض کشادہ خوبصورت ترین مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر یہاں حمام میں احرام باندھنے کے بعد مسجد کے اندر حاضر ہوئے۔ یہ مسجد کی مین انٹریس ہے، یہاں سے اندر داخل ہوں مسجد میں تو مسجد میں داخل ہو کر ہم نے نوافل ادا کیے اور پھر ہم مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے بخیر و عافیت 12 گھنٹے پر مشتمل یہ خوبصورت ترین یادوں بھرا سفر کیا اور واپس مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا۔ اللہ ہمارا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔